یہ بات ہے 1967 کی، جب 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور غرب اردن مکمل طور پر اردن کے کنٹرول سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ ویسے تو اس جنگ میں عربوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور اسرائیل مغربی طاقتوں کی مدد سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا، لیکن فلسطینیوں نے اگلے کئی سال اسے گوریلا جنگ کے طور پر جاری رکھا، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک چل رہی ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار اس وقت کھل کے سامنے آیا جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی۔ تب شاہ فیصل نے بطور احتجاج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تیل بیچنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شام نے گولان ہائٹس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا تھا۔ مگر پھر وہی ہوا جس کا شاہ فیصل کو خدشہ تھا، یعنی امریکہ درمیان میں کود پڑا اور امریکہ نے آپریشن نکل گراس کے نام سے اسرائیل کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ جب یہ خبر شاہ فیصل کو ملی تو اس نے اپنا دوسرا ویپن یعنی آئل ایمبارگو استعمال کیا۔ شاہ فیصل نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مکمل پلاننگ کے بعد امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آپریشن نکل گراس شروع ہونے کے 6 روز بعد عرب ممالک نے امریکہ اور اس کے کچھ اتحادیوں کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی۔ 1967 کی جنگ میں جو تیل کی پابندی پوری تیاری سے نہیں لگ سکی تھی، اب یوں نافذ ہوئی کہ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تیل کی یہ بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ امریکہ میں نہ صرف یہ کہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا، بلکہ دنیا بھر میں امریکی فوجی آپریشنز بھی متاثر ہوئے۔ خاص طور پر امریکہ کے لیے ویتنام میں موجود اپنے فوجیوں تک اسلحہ اور خوراک پہنچانا ایک مسئلہ بن گیا۔ پھر تیل کی قلت کی وجہ سے امریکہ میں فیکٹریاں بھی بند ہونے لگیں۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ امریکہ، یورپ اور جاپان میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ویکینڈ پر فیول پمپس اور گیس سٹیشنز بند کر دیے گئے۔ ان سٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنے لگیں، جنہیں اپنی باری کے لیے کئی دنوں کے حساب سے انتظار کرنا پڑتا۔ فرینڈز، ان سب میں دلچسپ بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے تیل کی پابندی کو مذہبی جذبات کی ترویج کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی یورپی ملکوں میں لوگوں سے کہا جانے لگا کہ وہ اس موقع پر خدا کو یاد کریں کیونکہ صرف وہی اب انہیں بچا سکتا ہے۔ شاہ فیصل کی تیل کی پابندی کی وجہ سے امریکی معیشت کو 2.5% تک محدود کر دیا گیا۔ اس پابندی کی وجہ سے امریکی صدر نکسن کو تیل اور توانائی کی بچت کے لیے بڑے سخت اقدامات لینے پڑے۔ امریکی حکومت نے گھروں اور فیکٹریوں کے لیے تیل کی سپلائی کم کر دی، حتیٰ کہ 1973 میں تو امریکہ میں کرسمس بھی یوں منایا گیا کہ نہ گھروں کو روشنیوں سے سجایا گیا اور نہ ہی سڑکوں اور گلیوں میں لوگوں کو لائٹس نظر آئیں، کیونکہ اس لائٹنگ پر حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ ایک امریکی ریاست آریگن میں تو توانائی کی بچت کے لیے کرسمس منانے پر ہی پابندی لگا دی گئی، لیکن اس پابندی کے بعد امریکہ بھی خاموش بیٹھنے والا کہاں تھا۔ اس نے تیل کی پابندی کے جواب میں شاہ فیصل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اور بعد میں بھی اپنے بیانات میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر شاہ فیصل نے تیل کی پابندی کو ختم نہیں کیا تو امریکہ سعودی عرب کے کنوؤں پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ فیصل بھی جانتا تھا کہ وہ امریکہ سے ٹکر لے کر بہت بڑا رسک لے رہا ہے، لیکن اب وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ ہنری کسنجر کو 3 دن کے انتظار کے بعد سعودی عرب کے شہر ریاض کے صحرا میں خیمہ زن شاہ فیصل کے ساتھ جب بات چیت کرنی پڑی تو ہنری کسنجر نے اسے جنگ کی دھمکی دی۔ تب شاہ فیصل نے جواب میں کہا کہ آپ امریکی وہ لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم صحرائی لوگ ہیں۔ کل تک ہم کھجور اور اونٹنی کے دودھ پر زندگی گزار لیا کرتے تھے، ہمیں اب بھی اس زندگی میں لوٹنے پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شاہ فیصل کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب اب امریکہ کو مزہ چکانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، یعنی شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ دوسری طرف تیل کی پابندی کے باوجود امریکہ آپریشن نکل گراس کے ذریعے اسرائیل کو باقاعدہ ہتھیار پہنچاتا رہا، جس کے باعث اسرائیل کا عربوں کے خلاف پلڑا بھاری ہو گیا۔
پہلے تو اسرائیل نے اپنا دفاع کامیابی سے کیا، یعنی گولان ہائٹس سے شامی فوج کو نکال دیا اور دمشق کے قریب اپنی فوج پہنچا دی، اور مصری فوج کو بھی صحرائے سینا میں ہی روک لیا۔ پھر اسرائیل نے یہ کیا کہ اپنے دفاع کے بعد عرب فورسز پر بھی جوابی حملے شروع کر دیے۔ یہودی فورسز نے مصر کی سیکنڈ اور تھرڈ آرمیز جو کہ صحرائے سینا میں تعینات تھیں، ان کے درمیان سے نہر سویس پار کر کے تھرڈ آرمی کو پیچھے سے گھیر لیا۔ البتہ صحرائے سینا میں اوپر کی جانب یہ علاقہ مصر کی سیکنڈ آرمی کے قبضے میں تھا اور اسے اسرائیل اپنی طاقت سے واپس نہیں لے سکا، یعنی آخری وقت تک یہ علاقہ مصریوں کے ہی کنٹرول میں رہا۔ اس دوران سوویت روس جو کہ مصر اور شام کا اتحادی تھا، اس نے اسرائیل کے خلاف فوج بھیجنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور تقریباً 1,00,000 روسی فوجیوں کو مصر پہنچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ روسی دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا تاکہ سوویت یونین کی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عرب خطے کی یہ جنگ سپر پاورز میں لڑائی کی وجہ بن جائے گی۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے اور کچھ تیل کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے امریکہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایکٹیو ہوا۔ یعنی اگر میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ امریکہ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو غلط نہ ہوگا، اور یوں امریکہ کی کوششوں سے 25 اکتوبر 1973 کو تقریباً 20 روز کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کے بعد بھی عرب ممالک نے امریکہ پر تیل کی پابندی ختم نہیں کی، اور یہ پابندی اگلے برس 1974 تک چلتی رہی۔ یعنی عرب ممالک نے امریکہ پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا، اور اس تیل کی پابندی کے دوران شاہ فیصل امریکہ کے گلے میں ایک ہڈی کی طرح پھنسا رہا۔ ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. لسنا ممن يطلب الإعانات والقروض، ولسنا ممن يستجدي في سبيل بعض المسائل المادية الزائفة. فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔